سر محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ انا اعطینا کل کوثر، کثرت کس چیز میں عطا کی؟ اے محبوب ہم نے آپ کی امت میں کثرت عطا فرما دی۔ جتنی بڑی آپ کی امت اتنی کسی کی نہیں، اور حضور کی امت کتنی بڑی ہے اندازہ ہے آپ کو؟ کتنی بڑی امت۔ روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوگی؟ 120۔ کتنی صفیں؟ 120۔ There will be 120 rows in Jannah۔ 120 صفیں ہوں گی، اور یہ ہماری مسجدوں کی طرح صفیں نہیں ہوں گی 25 50 100 200۔ ارے جنت کی صفیں مشرق سے لے کر مغرب تک سجی ہوئی ہوں گی۔ 120 صفیں ہوں گی، اور پیچھے حضور کے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 40 صفوں میں تمام 1,24,000 نبیوں کی امتیں، اور اکیلی حضور کی امت 80 صفوں کے اندر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کی امت میں کثرت عطا فرما دی، حضور کی امت میں کثرت عطا فرمائی۔ اور چونکہ غوث اعظم حضور کی شان ہے، اور جب حضور کی امت میں کثرت عطا فرمائی تو غوث اعظم کے مریدوں میں کثرت عطا فرمائی۔ غوث اعظم کے مریدوں میں کثرت عطا فرمائی، غوث اعظم کے مریدوں میں کثرت عطا فرمائی۔ جتنے مرید غوث اعظم کے ہیں، نہ تو کسی کے تھے، نہ تو کسی کے ہیں، نہ تو کسی کے ہوں گے۔ چاہے کوئی قادری ہو، چاہے کوئی چشتی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے نقش بندی ہو، چاہے کوئی رضوی ہو، چاہے کوئی نوری ہو، چاہے کوئی ازہری ہو، چاہے کوئی اتاری ہو، چاہے کوئی ربانی ہو، چاہے کوئی رفائی ہو، چاہے کوئی سازلی ہو، چاہے کسی بھی سلسلے سے مرید ہو، چاہے اس کا پیر جو بھی ہو، ارے سلسلہ وہیں جا کر ملتا ہے جو میرے غوث اعظم کہلاتے ہیں۔ باپ کہیں گے جناب کیسے؟ تو پھر دیکھو ایسے، جب میرے غوث اعظم نے فرمایا قدمی غادی علی رکبت کل ولی اللہ، محبت سے سبحان اللہ آپ کہتے رہیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ، پیچھے والے بھی بول دیں تو ایک بار سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اس کے نام کا درخت جنت میں لگ رہا ہے۔ اور محبت سے جیسے غوث اعظم نے فرمایا قدمی غادی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ۔ اس وقت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، شاہ ہندوستان، خواجہ غریب نواز خراسان کے پہاڑوں میں مراقبہ کر رہے تھے آنکھیں بند کر کے، اور جب غوث اعظم نے یہ کہا کہ قدمی ہادی علی رکبت کل ولی اللہ، تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا، اور وہ آواز اس فرشتے نے ہر ولی تک پہنچا دیا، ہر ولی تک۔ خواجہ غریب نواز تک بھی وہ آواز پہنچی، اور جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں یہ آواز گونجی، اور خواجہ غریب نواز آنکھیں بند کر کے مراقبے میں تھے، اپنی آنکھیں کھولی اور کہا یا سیدی بل علی قلبی وعلی عینی وعلی راسی یا غوث اعظم، اے میرے غوث اعظم، اے میرے سردار، اور آپ کا قدم فقط ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہمارے دل پہ، ہمارے جگر پہ، ہماری آنکھوں پہ، ہمارے سروں پہ آپ کا قدم ہے یا غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم، امداد کن امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، مل کے یا غوث اعظم دستگیر تو کہا سرکار یا غوث اعظم آپ کا قدم فقط ہماری گردنوں پہ نہیں، ہمارے دل، ہمارے جگر، ہماری آنکھوں، ہمارے سر پر بھی آپ کا قدم ہے غوث اعظم۔ تو پتہ یہ چلا کہ
جو ولی ہے اس کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے، اور جس کو ولی رہنا ہے اس کو قدم ماننا پڑے گا، اور جو گردن پہ قدم نہ مانے اس کی ولایت ہی نہیں رہے گی، اس کی ولایت بھی باقی نہیں رہے گی۔ غوث اعظم کو مرتبہ ہی وہ ملا، قدم حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو خواجہ صاحب نے برجستہ کہا کہ آپ کا قدم تو ہمارے دل جگر آنکھوں سر پر ہے، اور پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کو پتہ بھی ہے یہ بات کہ غوث پاک اور خواجہ صاحب دونوں ایک ہی وقت کے بزرگ ہیں، ایک ہی وقت کے ہیں دونوں، اور کتابوں میں آتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک سے تقریباً 2 مہینے 57 ڈیز 57 دن غوث اعظم سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فیض حاصل کیا۔ کتنے دن؟ 57 دن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے غوث اعظم سے فیض حاصل کیا، اور فیض حاصل کرنے کے بعد جب جدائی کا وقت آیا، دیکھو غوث اعظم کو اللہ پاک نے اتنی طاقت اور اتنی پاور دی ہے، کس کو ولی بنانا ہے یہ بھی غوث اعظم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور کس کو صرف ولی ہی نہیں، کون سے درجے کا ولی بنانا ہے۔ ارے ولی بنانا ہے، کتب بنانا ہے، ابدال بنانا ہے، غوث بنانا ہے، کیا بنانا ہے، صرف ولی ہی نہیں، کون سے درجے کا ولی بنانا ہے یہ بھی غوث اعظم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور صرف کون سے درجے کا نہیں، کون سے خطے کا ولی بنانا ہے، کون سی اسٹیٹ کون سے ملک کا ولی بنانا ہے یہ بھی غوث اعظم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ غوث پاک مہر لگاتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے جو بھی ولی بنتا ہے نا، ولی اس کی عرضی 3 جگہ سے پاس ہوتی ہے۔ پہلے حضور کی بارگاہ میں جاتی ہے، اس کو ولی بنانا ہے، حضور علیہ السلام اپروول دیتے ہیں، پھر مولا مشکل کشا مولا کائنات کی بارگاہ میں جاتی ہے، مولا مشکل کشا مولا کائنات عرضی کو اپروول دیتے ہیں، پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتی ہے، غوث اعظم دیکھتے ہیں، اس کو اپروول دیتے ہیں، اسے ولی بھی بناتے ہیں، کون سے درجے کا بنانا ہے وہ بھی بتاتے ہیں، اور کس خطے کا ولی بنانا ہے وہ بھی غوث اعظم بتاتے ہیں۔ تو مولا کائنات کے بعد ڈائریکٹ فیضان غوث اعظم کا، اس لیے تو مدرسہ غوثیہ مولا مشکل کشا ہے یہ، اسی لیے تو مدرسہ غوثیہ مولا مشکل کشا ہے کہ غوث اعظم کا جو بھی فیضان ہے وہ مولا کائنات کا فیضان ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سرکار اب جدائی کا وقت ہے، اجازت لینا چاہتا ہوں، مجھے عراق عطا فرما دیں، عراق کا ولی بنا دو، عراق میں سنبھالوں گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں معین الدین عراق تو پہلے ہی میں شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا، کہاں فکر نہ کرو، ہم نے تمہارے لیے ہندوستان کا انتخاب کیا، تم ہندوستان پر حکومت کرو گے، تم ہندوستان کے بادشاہ رہو گے، تم ہندوستان میں رہ کر آقا کے دین کو پھیلاؤ گے، اور علم و حکمت و معرفت و تصوف کی وہاں تم خدمت کرو گے، اور بہکو ہوئے کو رائے راست پر لاؤ گے، تم ہندوستان پر حکومت کرو گے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کیا، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے، میرا ہند کا راجا، میرا ہند کا راجا، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ تم ہند پر حکومت کرو گے، اور صرف اپنوں پر ہی نہیں، اپنا بھی تمہارے زیر سایہ رہے گا، غیر بھی تمہارے زیر سایہ رہے گا۔ اور آج جا کر دیکھو میرے خواجہ کے دربار میں جہاں مسلمان جاتے ہیں وہاں پر سکھ بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، یہودی بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں میرے خواجہ کی بارگاہ میں، وہاں پر جا کر اپنی عرضیاں لگاتے ہیں، اور خواجہ صاحب فقط اپنوں کی نہیں اپنوں کی بھی جھولیاں بھرتے ہیں، اور غیروں کی بھی جھولیاں بھر کر وہاں سے بھیجا کرتے ہیں۔ تو کہا ہم نے آپ کے لیے ہندوستان چنا، تو اب
خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے اور سلسلہ چشت کو یہاں پھیلایا. جو بھی چشتی ہے وہ خواجہ صاحب کا مانا جاتا ہے. کس کا مانا جاتا ہے؟ خواجہ صاحب کا. اور خواجہ صاحب کو فیضان کس کا ہے؟ غوث اعظم کا. خواجہ صاحب کو فیضان کس کا ہے؟ غوث اعظم کا. خواجہ صاحب کو یہاں بھیجا کس نے؟ غوث اعظم نے. تو اب جو بھی خواجہ صاحب کا مرید ہوا انڈائریکٹلی وہ غوث اعظم کا مرید ہوا. انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کے امتیوں میں کثرت دی اور خواجہ غریب اور غوث اعظم کے مریدوں میں کثرت دی. تو کوئی قادری ہے تو بھی غوث اعظم کا، چشتی ہے تو بھی غوث اعظم کا. اللہ نے غوث پاک کے مریدوں میں کثرت عطا فرمائی. اب دیکھو یہ جتنے بھی مشہور سلسلے ہیں نا، ان میں سب سے بلند مرتبہ شان جو ہے نا وہ سلسلے قادریہ کی ہے. اور یہ باقی جتنے سلسلے ہیں نا یہ سب غوث پاک کی برانچ ہیں، یہ سب غوث پاک کی شاخیں ہیں. قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، یہ چار مشہور ہے نا. ویسے تو شاذلی بھی مشہور ہے، رفاعی بھی مشہور ہے، لیکن ہمارے یہاں پر عام طور پر قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی یہ چار ہمارے یہاں پر عام طور پر مشہور ہے. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ یہ چاروں کا نام سنے کہ نہیں سنے؟ تو غوث پاک نے فرمایا میں عراق تو پہلے ہی شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا، اور یہ جو شہاب الدین عمر سہروردی انہی سے پھر سلسلہ سہروردیہ چلا، پھلا پھولا بڑا آگے چلا. اور ان کا بھی قصہ بڑا کمال ہے. حضرت شہاب الدین عمر رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتا ہے کہ میں 14 سال کا تھا. کتنے سال کا؟ 14 سال. کتنے سال کا؟ 14 سال. I was just 14 years. I completed my complete education. میں تمام علوم عقلیہ نقلیہ سب پڑھ چکا، ساری کتابیں پڑھ چکا، بہترین عالم بن گیا. میرے استاد ابو نجیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹا ابھی تم نے صرف علم ظاہری حاصل کیا، علم باطنی تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں. تو میرے استاد ابو نجیب رحمۃ اللہ علیہ مجھے غوث پاک کی بارگاہ میں لے گئے اور غوث پاک سے عرض کی سرکار یہ میرا شاگرد ہے، he completed his education, he is graduate، یہ تمام علوم عقلیہ نقلیہ سب پڑھ چکا، اب اگلی منزلیں طے کرنے آپ کے پاس لایا. سبحان اللہ. آپ کے پاس لے کر آیا ہوں تاکہ آپ اسے علم و حکمت و معرفت و تصوف کے اس کے سینے کو آپ بہراور فرما دیں. اچھا آگے آؤ. شہاب الدین عمر سہروردی کو آگے بلایا اور آگے بلا کر ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا. جیسے ہی ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا جو کچھ تھا سب چلا گیا، جو کچھ تھا سب چلا گیا. اب غوث پاک پوچھے اچھا اس کا جواب دو، تم ساری کتابیں پڑھ چکے نا، اس کا جواب دو. کہا اس کا جواب نہیں آ رہا. کہا اس کا جواب دو. کہا اس کا بھی نہیں آ رہا. کہا اس کا جواب دو. کہا اس کا بھی نہیں آ رہا. کہا اس کا دو. اس کا بھی نہیں آ رہا. سرکار کہاں سے جواب آئے گا جب سب کچھ آپ نے لے لیا تو میرے پاس جواب بچا ہی کیا دینے کے لیے؟ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کہ برکت ہو جائے، اضافہ ہو جائے، اور میرے پاس جو تھا وہ بھی چلا گیا. غوث پاک مسکرا دیے اور فرمایا شہاب الدین فکر نہ کرو، کچھ نیا لکھنے کے لیے پرانا مٹانا پڑتا ہے. کچھ نیا لکھنے کے لیے پرانا مٹانا پڑتا ہے. فرمایا اور قریب آؤ، اور قریب آئے. غوث اعظم نے پھر ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اب کی مرتبہ جیسے ہی ہاتھ پھیرا شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں کہ جیسے ہی غوث اعظم نے دوسری مرتبہ میرے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو علم و حکمت و معرفت و تصوف کا ایسا موجے مارتا ہوا، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر میرے سینے میں آ گیا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پاس پہلے جو کچھ تھا وہ قطرہ بھی نہیں تھا، اور اب غوث اعظم نے ہاتھ پھیرا تو سینے میں سمندر سما گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے کچھ ہی نہیں تھا. اب جب غوث پاک نے ہاتھ پھیرا تو میرے سینے میں موجیں مارتا ہوا سمندر آ گیا. فرمایا عمر شہاب الدین عمر سہروردی اب تم عراق میں خدمت انجام دو گے. انہیں ولی بھی بنایا، انہیں عراق بھی عطا کیا. وہ ولی بھی بناتے ہیں اور وہ جگہ بھی عطا کرتے ہیں. کس کو کہاں کا ولی بنانا ہے وہ غوث اعظم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ غوث اعظم. تو اب اگر کوئی شہاب الدین عمر سہروردی کے سلسلے سے اگر کوئی سہروردی ہے تو وہ مرید تو ان کا ہے، لیکن انڈائریکٹ وہ مرید غوث اعظم کا ہوا. کس کا ہوا؟ غوث اعظم. انا اعطیناک الکوثر. محبوب آپ کی امت میں کثرت عطا فرمائی اور غوث اعظم آپ کے مریدوں میں کثرت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اب بچے کون؟
قادری تو ہو گئے غوث پاک کے، چشتی ہو گئے خواجہ صاحب کے، وہ بھی غوث پاک کے ہیں، سہروردی ہو گئے شہاب الدین عمر کے، وہ بھی غوث پاک کے ہیں. اب بچا مشہور کون؟ چشتی. یہ نقشبندی سلسلہ. کون بچا؟ نقشبندی سلسلہ. اب غوث اعظم رضی اللہ عنہ بخارا شہر کے قریب سے گزر رہے تھے. اس کے پہلے کبھی نام سنا ہے بخارا کا؟ سمرقند و بخارا. تو یہ غوث پاک بخارا کے قریب سے گزر رہے تھے. اچانک رک گئے اور رک کر گاؤں کی طرف دیکھنے لگے. مرید حیران، سرکار اس طریقے سے آپ رک کر اچانک گاؤں کی طرف نگاہ کر رہے، بات کیا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بخارا میں آج سے 157 سال بعد میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا. میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اسے غوث پاک ایڈوانس ہی میں اپنے فیض سے نواز رہے ہیں اور اپنے سلسلے سے نواز رہے ہیں. اور غوث پاک فرماتے ہیں آج سے 157 سال بعد یہاں پر میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا اور یہ میرا وہی بیٹا ہوگا جو علم و حکمت و معرفت و تصوف کی بڑی خدمت انجام دے گا اور دنیا کے کونے کونے میں اس کا نام ہوگا. اور یہ وہی ہے حضرت بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ جو سلسلے نقشبند کے آپ سلسلے نقشبند جس سے چلا اور آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی نقشبندی پائے جاتے ہیں ان کا سلسلہ بہاؤالدین نقشبند سے ہوتا ہے. اور جو مرید سرکار بہاؤالدین نقشبند کا ہے وہ بھی انڈائریکٹلی مرید اب کس کا ہو گیا؟ غوث اعظم کا ہو گیا. جو ان کا مرید وہ غوث پاک کا مرید ہو گیا. ارے بلکہ غوث پاک کے مریدوں کے لیے تو ایسی آسانی ہو گئی، کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا مرید نہیں ہے اور وہ دل سے آنکھیں بند کر کے یہ کہہ دے کہ میں غوث پاک کا مرید ہو گیا، اللہ اس کو غوث پاک کا مرید بنا دیتا ہے. غوث پاک اسے اپنے دامن میں سما لیتے ہیں اور اس کو بھی اتنا ہی فیضان ملتا ہے جو کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوتا ہے. انا اعطیناک الکوثر. محبوب آپ کے امتیوں میں کثرت دے دی، غوث اعظم آپ کے مریدوں میں کثرت دے دی. کیوں؟ کیونکہ غوث اعظم حضور کی سب سے بڑی شان. جب شان ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے نا، شان ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو جس پیر کے اتنے مرید تو اس کے سرکار کی امتیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور غوث پاک حضور کی سب سے بڑی شان ہے نا. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کو کثرت عطا کی. پہلے تو ہو گیا نا امتیوں میں کثرت دے دی. اب فرمایا محبوب آپ کو کثرت دی کس چیز میں؟ آپ کو معجزوں میں کثرت عطا فرمائی. کس میں کثرت دی؟ معجزوں میں کثرت عطا فرمائی. پچھلے جتنے نبی گزرے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 10، کسی کو 50، پچھلوں کو 1,24,000 کو جتنے ملے وہ سب میرے آقا کو ملے اور بلکہ میرے آقا کو اس سے کئی گنا زیادہ معجزے عطا ہوئے. تو انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کو کثرت عطا کی کس چیز میں؟ آپ کو معجزوں میں کثرت عطا کی. غوث اعظم چونکہ آپ حضور کی سب سے بڑی شان ہے اس لیے آقا کو معجزوں میں کثرت عطا فرمائی، آپ کو کرامتوں میں کثرت عطا فرمائی. جتنی کرامتیں غوث اعظم کی ہے اتنی نہ تو کسی کے ولی کی تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے. کیونکہ ہر ولی غوث پاک کے زیر سایہ ہے، ہر ولی غوث اعظم کی ہی برانچ ہے، ہر ولی غوث اعظم کے ہی زیر قدم ہے. تو ظاہر سی بات ہے غوث پاک بلند و بالا شان کے مالک ہے، غوث پاک کی بڑی شان ہے. تو آقا کو معجزوں میں کثرت ہوئی، غوث اعظم کو کرامتوں میں کثرت ہوئی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سلسلہ قادریہ کی ایک عظمت کا اندازہ ہو جائے کہ سلسلہ قادریہ میں جو بھی آ جاتا ہے، چاہے آپ کسی بھی پیر سے مرید ہو، آپ ہو قادری، آپ چاہے چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، آپ رضوی ہو، نوری ہو، ازہری ہو، آپ اتاری ہو، ربانی ہو، شاذلی ہو، رفاعی ہو، آپ کوئی بھی پیر سے مرید ہو، آپ کا سلسلہ غوث اعظم تک جاتا ہے. اور جس کا سلسلہ غوث اعظم تک جاتا ہے ان کو مبارک ہو. کیا مبارک ہو؟ غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفتن نلت المنالی. اے میری مرید مت گھبرا، اے میرے مرید مت گھبرا، ارے میں کسی ایسے ویسے کا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں. اے میرے مرید مت گھبرا، میرا رب تو اللہ ہے. اتانی
इख्वतन निलतुल मनाली, अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो कुछ मैंने अल्लाह से मांगा था। ऐ मेरे मुरीद मत घबरा, अल्लाह ने मुझे वो कुछ दे दिया जो मैंने मांगा था। और मैंने क्या मांगा था? मैंने ये मांगा, मालिक मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि अपने एक एक मुरीद को अपने साथ जन्नत में नहीं ले जाऊंगा। ऐ मेरे मुरीद मत घबरा, मैं दुनिया में भी तेरी मदद करूंगा कि मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूं, और मेरा मुरीद मशरिक से मुझे पुकारे तो मगरिब से उसकी मदद के लिए वहां मैं पहुंच जाता हूं। ऐ मेरे मुरीद मत घबरा, मेरा रब अल्लाह है। दुनिया में भी तेरी मदद करूंगा, कब्र में भी तेरी मदद करूंगा, आखिरत में भी तेरी मदद करूंगा, बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे भी बख्शेगा और अल्लाह के करम से मैं तुझे भी अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। और ये मैं नहीं कहता, ये तो हदीसों के मजमून है ना, हदीस पाक के मजमून है। हदीस पाक में आता है अल्लाह पाक अपने वलियों से फरमाएगा, ऐ मेरे वलियों जाओ जन्नत में चले जाओ, फदखुलुल जन्नह, मेरे वलियों जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वली वहीं खड़े रहेंगे, वलियों जन्नत में क्यों नहीं जाते? हालांकि अल्लाह को सब मालूम है। कहेंगे मालिक ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे मुरीद, हमारे मोहब्बत करने वाले, हमारे मंगते, हमारी खिदमत करने वाले जहन्नम में चले और हम जन्नत में चले जाएं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते ये बात है तो फिर मेरे वलियों फनकुलू फनतकिलू मिम्मन अरफ्तुम मिन ऐदीकुम, ऐ मेरे वलियों अगर ये बात है तो सुनो, मिम्मन अरफ्तुम, तुम जिसको पहचानते हो अपने हाथ से उसे जहन्नम से निकाल कर अपने साथ जन्नत में लेकर चले जाओ। वहाँ पर गौस पाक भी होंगे, ख्वाजा साहब भी होंगे, आला हजरत भी होंगे, मुफ्ती आजम हिंद भी होंगे, सरकार दादू शरिया भी होंगे, वहाँ पर अमीर अहले सुन्नत भी होंगे, वहाँ पर दाता अली अजमेर भी होंगे, वहाँ पर सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया भी होंगे, वहाँ पर निजामुद्दीन औलिया भी होंगे, वहाँ पर साबिर पाक कलियरी भी होंगे, वहाँ पर बाबा फरीद गंजशकर मसूद भी होंगे, वहाँ पर अल्लाह का हर वली होगा, और वहाँ पर हजरत मुफ्ती अब्दुल हलीम रहमतुल्लाह अलैह भी होंगे। और इंशाअल्लाह वो हमें बख्शवाएंगे भी और अपने साथ जन्नत में भी लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह, हैं ले जाएंगे अपने साथ जन्नत में इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात बता, जरा मुझे बताओ, अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो फरिश्तों से कह देता, फरिश्तों जो इनका मुरीद है, इनसे मोहब्बत करने वाला है, सबको जन्नत में भेज दो, जो भी गौस का दीवाना है सबको जन्नत में भेज दो। अल्लाह चाहता तो ये कह सकता था ना, कह सकता था ना, क्यों नहीं कहा? ये क्यों कहा कि तुम अपने हाथ से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में अपने साथ ले जाओ? क्यों फरिश्तों को क्यों नहीं कहा? उलमा बड़ा प्यारा जवाब देते हैं। अगर अल्लाह ताला फरिश्तों को ये कह देता कि फरिश्तों जो इनका मोहब्बत करने वाला है, जो इनका मुरीद है, सबको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दो, तो वो जहन्नमी जो अब जन्नती हो गए वो ये समझते कि शायद हमारी सज़ा पूरी हो गई तो अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया। लेकिन जन्नत में जाने के बाद भी उनके दिमाग में ये सवाल रहेगा कि दुनिया में जो अल्लाह के वली से मोहब्बत की, आखिरत में उसका सिला क्या मिला? दुनिया में जो गौस पाक से मोहब्बत की, दुनिया में जो ख्वाजा साहब से मोहब्बत की, दुनिया में जो साबिर पाक से मोहब्बत की, दुनिया में जो सरकार रब्बानी से मोहब्बत की, दुनिया में जो आला हजरत से मोहब्बत की, दुनिया में जो मुफ्ती आजम से मोहब्बत की, दुनिया में जो ताजुल शरिया से मोहब्बत की, दुनिया में जो मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब से मोहब्बत की रहमतुल्लाह अलैह, तो उसका आखिरत में सिला क्या मिला? तो अल्लाह पाक अपने वलियों की शान बताएगा कि ऐ मेरे बंदो, अरे दुनिया में जो तुमने मेरे वलियों से मोहब्बत की थी, उनकी खिदमत की थी, उनकी गुलामी की थी, उनकी इरादत की थी, वो जाया नहीं गया। दुनिया में भी उन्होंने तुम्हें टकमगाने से रोका और आखिरत में भी वो तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। जब तुम जहन्नम में चल रहे थे, ये मुरीद तुम्हारी वलियों की मोहब्बत काम में आ गई और वो जन्नत में नहीं गए, वो तुम्हें अपने साथ जहन्नम से निकाल कर अपने साथ तुम्हें जन्नत में लेकर चले गए। सुभान अल्लाह। तो वहां पर अल्लाह अपने वलियों की शान बताएगा, अपने वलियों की शान बताएगा कि मेरे वलियों की कितनी ऊंची शान है, मेरे वलियों की कितनी ऊंची शान है। तो अल्लाह ने अपने वलियों की शान बताना था, और फिर जाहिर सी बात है गौस पाक की तो क्या ही शान है, गौस पाक की तो क्या ही शान है, क्या ही शान है। अरे गौस पाक के मुरीदों की शान इतनी आला है तो गौस पाक की शान का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह है। अरे भाई वो आमतौर पे देखो, मैं लोग गौसे आजम की जब सीरत बयान करते हैं ना तो सिर्फ करामतें बयान करते हैं,
غوث پاک صرف کرامتوں کا نام نہیں ہے، غوث پاک اپنے وقت کے بہترین عالم بھی ہے، غوث پاک اپنے وقت کے بہترین مفتی بھی ہے، غوث پاک اپنے وقت کے بہترین مفسر بھی ہے، غوث پاک اپنے وقت کے بہترین محدث بھی ہے، غوث پاک اپنے وقت کے بہترین فتویٰ دینے والے بھی ہیں، غوث پاک اپنے وقت کے بہترین غوث بھی ہے، اپنے وقت کے بہترین کتب بھی ہے، اپنے وقت کے بہترین ولی بھی ہے، اور ولی بھی ایسے کہ آئے چور چوری کرنے نگاہ ڈالے اس کو ولی بنا دیتے ہیں۔ ارے غوث پاک کے مریدوں کی شان اعلیٰ ہے، ارے ان کے دربار کے جو خادم ہیں ان کی شان اعلیٰ ہے، تو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ وہ غوث پاک کی میں حالانکہ آپ کی دلچسپی کے لیے غوث پاک کی ایک دو کرامتیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ حضرت نے غوث پاک کی کوئی کرامت ہی بیان نہیں کرے، اور جب تک غوث پاک کی کرامت نہ سن لے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور وہی بھرتا گیا، ذرا اونچی بولو، نہیں بھرتا نا؟ ہاں، تو غوث پاک کی کرامت ہے ہی ایسی دلچسپ کہ جتنی بار ان کی کرامتیں سنیں، جتنی بار ان کی کرامتیں سنائے، دل میں ان سے محبت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو غوث پاک کے دربار کے دو خادم تھے، اور وہ صرف دروازے پر بیٹھتے تھے، اور ان میں سے ایک کا یہ کام تھا کہ وہ صرف جو بھی آتا اس کی جوتیاں سیدھی کرتے اور اس کو لگا دیتے، اور جو دوسرے تھے ان کا کام یہ تھا کہ جو بھی آتا وہ لوٹا ان کے ہاتھ میں ہوتا، اس کے ہاتھ پیر دھلاتے، وضو کراتے اور پھر اندر بھیج دیا کرتے تھے۔ کوئی سالوں سے 15-20 سالوں سے ان کا یہ معمول تھا۔ اب غوث پاک کے خادم تھے، اب وہ جو چپل سیدھی کر رہا ہے وہ 15-20 سال سے چپلیں سیدھی کر رہا ہے، جو ہاتھ پیر دھلا رہا ہے وہ لوگوں کے لوٹے سے ہاتھ پیر ہی دھلا رہا ہے، اور 15-20 سالوں سے وہ لوگوں کے ہاتھ پیر لوٹے سے دھلا کے مشہور ہو گیا۔ ان کا نام ہی پڑ گیا لوٹے شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہی پڑ گیا لوٹے شاہ بابا۔ اب وہ چپل والے بابا نے لوٹے شاہ بابا سے کہا، یار ایک بات بتا، اتنے سالوں سے یہاں بیٹھے ہیں، ملا کیا؟ میں چپلیں سیدھی کر رہا ہوں، اب تک چپلیں سیدھی کر رہا ہوں، اور تو لوٹے سے پانی سے ہاتھ دھلا رہا ہے، تو اب تک لوٹے لے کر لوگوں کے ہاتھ پیر ہی دھلا رہا ہے، اب تک ملا کیا؟ نہ تجھے کچھ ملا نہ مجھے کچھ ملا، ایک کام کرتے چلتے ہیں یہاں سے۔ بولا ٹھیک ہے جی، چل، تیری میری یاری بڑی گہری ہے، چل چلتے ہیں یہاں سے۔ اب وہ نکل گئے، وہاں سے نکلے تو راستے میں ان کو 3 اللہ کے ولی ملے، اور بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ بولے سرکار ہم کیا آپ لوگوں کے ساتھ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ بولے آ جاؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں، اللہ جان لے جائے چلے جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے جی، اللہ کے بڑے بڑے ولی معلوم ہوتے ہیں یار، یہ تو اللہ پر ایسا بھروسہ۔ چلتے 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 دوپہر کا وقت ہوا، ان دونوں کو بڑی بھوک لگی۔ کہا سرکار بڑی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے رک جاتے ہیں۔ کہا کھانا وانا کیا چیز ہے، ہمارے بیچ میں کوئی کھانا وانا نہیں، چلنا ہے چلو نہیں تو جاؤ یہاں سے۔ ارے نہیں حضرت آپ کے ساتھ ہی چلنا ہے، یار یہ اتنے بڑے ولی ہے اللہ کے، ایسے کھانا بھی نہیں کھاتے، چلتے چلے جا رہے، اب تو ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ رات کا ٹائم ہوا، چلتے چلتے پھر نڈھال ہو گئے یہ دونوں، اور غوث پاک کی بارگاہ میں تھے تو ہر وقت کھاتے پیتے رہتے تھے نا، لنگر 24 گھنٹے چلتا رہتا تھا۔ اب یہ نڈھال ہو گئے، سرکار رات ہو گئی کچھ کھانا۔ ارے کھانے کی بات کرتے ہو، اپنے کہا نا تمہیں کہ کھانا وانا کچھ نہیں، چلنا ہے چلو نہیں تو جاؤ یہاں سے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑے ولی معلوم ہوتے ہیں جی، صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں، ویسے زندہ رہے ویسے چل رہے۔ نہیں آپ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے آ جاؤ ساتھ میں۔ چلتے 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 آدھی رات ہو گئی، نڈھال ہو گئے، سرکار بڑی نیند آ رہی ہے، کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ کہا آرام کیا چیز ہوتی ہے بھائی، چلنا ہے چلو نا تو جاؤ یہاں سے، کوئی آرام نہیں ہوتا ہمارے بیچ میں۔ نہیں سرکار آپ کے ساتھ ہی چلنا ہے، یار بہت بڑے ولی معلوم ہوتے ہیں بھائی، یہ تو سو ہی نہیں رہے، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں آپ کے ساتھ ہی رہنا، آپ تو بہت بڑے لگتے ہو بھائی۔ ٹھیک ہے جی چلے، رات ہو گئی صبح ہو گئی، سرکار اب بس اب کچھ کھلا دے پلا دے، بڑی مہربانی۔ ٹھیک ہے بیٹھو۔ ایک ولی نے ہاتھ اٹھائی، آسمان سے تھال اتر گیا، سب نے کھایا پیا، پیٹ بھر گیا، وہاں سے چلے۔ چلتے چلتے دوپہر کا ٹائم ہوا، سرکار بھوک لگی کھلا دو پلیز، کچھ کھلا دو۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹھو۔ وہ دوسرے ولی نے ہاتھ اٹھایا، آسمان سے تھال اتر گیا، سب نے کھایا، چلے۔ رات ہو گئی، کہا سرکار بھوک لگی کچھ کھلا دو۔ رات ہوئی، تیسرے نے دعا کی، ہاتھ اٹھایا، آسمان سے تھال اتر گیا، کھائے پیے۔ رات ہو گئی، آدھی رات، سرکار نیند آ رہی ہے سو جاتے ہیں، مہربانی کرو سو جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے سو جاؤ۔ صبح ہوئی اٹھے، چلے۔ کہا سرکار پھر بھوک لگی، ناشتہ کرا دو۔ کہا ہم تینوں نے دعا کر لی، اب تمہیں کرنا پڑے گا، اب تمہیں کرنا پڑے گا۔ یہ وہی لوٹے والے بابا تھے۔ اب میں تو زندگی میں کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، میں تو مانگنے نہیں آتا کچھ، میں تو دعائیں مانگنے نہیں آتا مجھے، میں کیا مانگوں گا؟ کہا مانگنا ہے مانگو، نہیں مانگنا ہے چلو چلنا چاہیے، کھانا ہے تو مانگنا پڑے گا۔ کرتا نہیں کرتا کیا کرتا، مانگنے تو کچھ آتا نہیں تھا،
لوٹے شاہ والے بابا کو ہاتھ اٹھا دیے، مالک جس کا وسیلہ انہوں نے لگایا اسی کا وسیلہ لگاتا ہوں، پروردگار اتار دے، عزت رکھ لے مالک۔ اب اس کا دعا کرنا ہی تھا، آسمان سے ایک نہیں دو تھال اتر گئے۔ کتنے تھال اترے؟ 2 تھال اتر گئے۔ یہ تینوں ولی پریشان، ارے تو کہتا تجھے مانگنے نہیں آتا، ہم نے مانگا تو 1 اترا، تو مانگا 2 اتر گئے۔ کہ میں نے تو واقعی مانگنے نہیں آتا، میں نے تو یہ کہا مالک یہ جن کا وسیلہ انہوں نے لگایا اسی کا وسیلہ بھیج دے کچھ نہ کچھ۔ کس کا وسیلہ لگایا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں ہم تینوں نے وسیلہ لگایا ہے، وہ غوث اعظم کے دربار میں ایک بابا تھا، وہ سب کے لوٹے سے ہاتھ پیر دھلاتا تھا، اسی لوٹے شاہ بابا کا وسیلہ لگایا مالک، وہ لوٹے شاہ کا وسیلہ ہے، آسمان سے کچھ کھانے کا اتار دے، اللہ نے اتار دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، نصرہ کے اعلی حضرت زندہ باد۔ وہ جب بھی جاتے تو اس کا سر جھکا ہوا رہتا تھا، پتہ نہیں کون تھا، بس لوٹے سے ہاتھ ہی دھلاتا رہتا تھا، پیر ہی دھلاتا رہتا، وضو کراتا رہتا تھا۔ کہ آپ کو پتا ہے وہ کون ہے؟ کا پتہ نہیں، کبھی دیکھا نہیں۔ کہ وہ میں ہی تو ہوں جو آپ کے سامنے لوٹے والا بابا کھڑا۔ تو میرے غوث پاک کے در کے خادموں کا یہ عالم ہے، تو بتاؤ غوث اعظم کا عالم کیا ہے؟ ارے غوث پاک کا دربار وہ دربار ہے کہ جہاں منگتے کا منہ کھلتا نہیں اور داتا کی دین ہو جاتی ہے۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، نہیں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ غوث پاک کا مقام دیکھو، غوث پاک کبھی بھوکے رہے ناراض ہو جائے تو رب انہیں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، صرف کھلاتا پلاتا نہیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے اللہ، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ ہے تیرا چاہنے والا، تیرا پیارا اللہ ہے تیرا چاہنے والا تیرا۔ اعظم کا بڑا مقام ہے، ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے، تو غوث پاک کا عالم کیا؟ اچھا غوث پاک جو ہے نا بڑے غریب پرور بھی تھے، بڑے غریب نواز بھی تھے، اور غریب نواز سرکار کو جو غریب نوازی ملی نا وہ غوث اعظم کے صدقے ملی۔ سبحان اللہ۔ غریبوں کا بڑا خیال کرتے تھے غوث پاک، اور خیال بھی ایسا رکھتے تھے کہ ان کو معلوم بھی نہیں پڑتا تھا کہ یہ خیال غوث پاک نے رکھ دیا۔ ایک بار وہ ایک غریب تھا، اس کو وہ دریا پار کرنا تھا، ایک کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی والے نے سب سے کہا لاؤ بھائی درہم دو، ایک درہم دو، کشتی پار کرا دوں گا۔ اب یہ غریب کے پاس آیا تو وہ دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں، کہا نہیں ہے تو نکل۔